بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الخلع۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی تھی طلاق سے متعلق اور طلاق کے جو ضروری مسائل ہیں اور اس کا جو شرعی طریقہ کار ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض ہوئی۔ آج انشاءاللہ بات کریں گے طلاق سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے، وہ ہے خلع کا۔ نکاح کو ختم کرنے کا ایک طریقہ جو شریعت نے رکھا ہے وہ تو طلاق کا ہے، اور دوسرا طریقہ جو رکھا ہے وہ ہے خلع کا، اور یہ لفظ بھی بہرحال ہر مسلمان اس سے واقف ہے، معروف بھی ہے۔ اب خلع کس کو کہتے ہیں اور خلع کا طریقہ کیا ہے، خلع کا حکم کیا ہے؟ جس طرح طلاق کے معاملات میں معاشرے میں کمزوریاں ہیں، لا علمی ہے، جہالت ہے، غلط فہمیاں ہیں، غلط مسائل پھیلے ہوئے ہیں، بعینی ہی اسی طرح کے معاملات خلع کے ساتھ بھی ہیں۔ اور ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو اتنا ایک عام کر دیا گیا اور مزاج کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ ہمارے عدالتوں میں، عدالتی نظام میں یہ چیزیں بالکل ایک تیار پیپر ورکنگ ہوئی ہوئی ہے، ہر چیز کے کاغذات گویا تیار ہے، لائر بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ ہوا، عورت چلی گئی، اپنا دکھڑا سنا دیا، اپنا غم سنا دیا، چلو جی کوئی مسئلہ نہیں، ہم تیار ہیں آپ کی خدمت کے لیے، خلع کے پیپر تیار کر کے عدالت بھیج دیے۔ تو ایک سلسلہ ایک بے ترتیبی سی ماحول میں اور معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ جیسے بار بار ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جب اس امت میں، امت مسلمہ میں جب دین کی طلب کم ہوگی اور علمی ماحول سے، اہل علم سے، پاکیزہ مجلسوں سے ہمارا تعلق کٹے گا تو اس کے نتیجے میں یہ زندہ نقصانات ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، جو بات سمجھنے کی ہے وہ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ ہمیں شروع سے ہی اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کرنی چاہیے، ان کو اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اور ان کا طریقہ بھی بتانا چاہیے۔ اگر یہ بچے صحیح تربیت کے دور سے گزریں گے تو عاقل بالغ ہونے کے بعد جب ان کی نئی زندگی کا آغاز ہوگا تو پریشانیاں نہیں آئیں گی سامنے۔ تو بہرحال اب یہاں سے خلع کے کچھ مسائل ہیں اور اس کو سمجھنا بھی بہرحال ضروری ہے۔ خلع کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، طلاق میں آپ حضرات نے سنا کہ اگر خدا نخواستہ شوہر اور بیوی کسی بھی طریقے سے اپنی زندگی کو نہ نبھا سکے، جوڑ کا، ایک ساتھ رہنے کا، گھر بسانے کا کوئی راستہ بچے ہی نہیں، ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر مجبوراً اس رشتے کو ختم کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو صحیح شرعی سنت طریقے پہ طلاق دے دے، اور اس کی 3 صورتیں آپ کے سامنے عرض ہو گئی: طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعت۔ پچھلی مجلسوں میں بات آ گئی۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ شوہر اور بیوی کی زندگی آباد نہیں ہو رہی اور بس نہیں رہی، نباہ نہیں ہو رہا، اور اس کے باوجود بھی شوہر اس رشتے کو ختم کرنے پہ تیار نہیں ہے، قصوروار بھی خود ہے، ظلم کرتا ہے، بیوی کا نان نفقہ نہیں دیتا، خرچہ نہیں دیتا، اس کے حقوق کو صحیح طریقے پہ ادا نہیں کرتا، اس کی زندگی پریشان اور تنگ کر کے رکھ دے۔ اب یہ بچی کہے بھئی مجھے طلاق دے دیں، وہ کہتا ہے میں طلاق نہیں دے رہا، باوجود یہ کہ ظالم ہے، قصوروار ہے۔ اس کے بڑے کہیں بھئی ہماری بچی کو طلاق دے دو تاکہ ہم اس کے لیے مناسب انتظام کریں، اپنے گھر لے جائے، وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا، کوئی مجھ سے لے کے دکھا دے۔
تو اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ نکاح والی زندگی چل نہیں پا رہی ہو، حقیقتاً نہیں چل رہی ہو، اور اس کے باوجود بھی اس کو ختم کرنے کے لیے شوہر کسی طرح آمادہ نہ ہو، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اگر شوہر اس بیوی کو طلاق نہیں دے رہا تو لازماً وہ اس پہ ظلم کر رہا ہے، اس کی زندگی تنگ کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی دو انسانوں کا رہنا تو نہیں ہے، یہ تو ایک زندگی ہے، ایک محبت ہے۔ اب اگر آپس میں ذہنی جوڑ ہی نہیں ہے اور وہ پھر بھی اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے تو زندگی خراب ہو رہی ہے۔ ایسی صورت میں شریعت نے راستہ رکھا، اس لیے کہ دین اسلام کا کمال یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے کہ ایسی صورت کہیں پیش نہیں آ سکتی کہ جہاں انسان بے بس مجبور لاچار ہو جائے کہ بھئی اس کا کوئی حل نہیں۔ اب شوہر طلاق نہیں دے رہا، جان بوجھ کے نہیں دے رہا، تو اللہ پاک نے اجازت دی ہے اس بیوی کو، اس بچی کو، اس لڑکی کو کہ یہ شوہر سے مطالبہ کر لے خلع کا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اگر یہ اندیشہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گے تو کوئی حرج نہیں، بیوی کچھ مال دے کر دے دلا کر اپنے آپ کو چھڑا دے اس سے، شوہر کو کچھ دے دلا کر اپنے آپ کو چھوڑا دے۔ اب دیکھیں طلاق اور خلع میں کیا فرق ہوا، دونوں میں نکاح ختم ہوتا ہے، رشتہ ختم ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ طلاق میں پہل شوہر کرتا ہے، طلاق میں پہل شوہر کرتا ہے، اور دوسرا طلاق دینے کے بعد بھی جو بیوی کا شرعی حق ہے، جیسے مثال کے طور پہ اس کا حق مہر ہے، جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوئی اس کا نان نفقہ ہے، یہ ساری چیزیں شوہر کے ذمے باقی رہیں گے۔ اگر اس نے ابھی تک مہر نہیں دیا تو طلاق کے بعد پورا مہر دے گا اس کو، جب تک بیوی عدت گزارے، چاہے اس کے گھر چاہے ماں باپ کے گھر، پورا نان نفقہ شوہر کو دینا پڑے گا۔ اگر پچھلی زندگی میں اس نے بیوی سے کوئی قرضہ لیا تھا، کچھ بھی لیا تھا، یہ اس بیوی کو دینا پڑے گا۔ طلاق میں بیوی کے حقوق ختم نہیں ہوتے، اس کو سب کے سب دینے پڑتے، جبکہ خلع میں معاملہ اس کے الٹ ہے۔ خلع میں جب لڑکی یا لڑکی والے مطالبہ کر لیں کہ بھئی ہماری بچی کو آپ آزاد کر دیں، آپ خلع دے دیں، تو یاد رکھیں کہ خلع کی صورت میں پھر اس بچی کو، اس لڑکی کو اپنے حقوق چھوڑنے پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جیسے بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے مقصد کے مسئلے سیکھ رہا ہے۔ جب کوئی مسئلہ سر پہ آ جائے تو لڑکے والا اپنے مسئلے سیکھے گا، لڑکی والے اپنے مسئلے۔ اب یہ سیکھا ہوا ہے کہ طلاق کے نتیجے میں فائدہ لڑکی کا ہے، اور لڑکی والوں نے سیکھ لیا کہ خلع کے نتیجے میں فائدہ لڑکے کا ہے، لہٰذا لڑکا کہتا ہے میں طلاق نہیں دے رہا، ہاں چاہیے تو خلع لے لو تاکہ میرا مہر بچ جائے۔ تو بہرحال خلع کس کو کہتے ہیں کہ لڑکی یا لڑکی والے مطالبہ کر لے اس نکاح کے ختم کرنے کا، لیکن اس میں یاد رکھیں جب وہ مطالبہ کریں گے تو بچی یا اس بیوی کے، لڑکی کے حقوق کو ختم کرنا پڑے گا، لہٰذا اگر لڑکے نے ابھی تک مہر نہیں دیا وہ ختم ہو جائے گا اس، اگر سابقہ زندگی کے کچھ بقایا جات وغیرہ باقی ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، پھر ان چیزوں کا مطالبہ شوہر سے نہیں ہوگا کہ بھئی آپ مہر دیں ہمارا۔ خلع مانگنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اپنی بچی کے، اس لڑکی کے حقوق اس کو معاف کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر لڑکا یہ مطالبہ کر دے کہ جی میں تو خلع نہیں دے رہا ہوں، ہاں اگر آپ لوگوں کو خلع چاہیے تو مجھے ایک 50,000 روپے دے دو، پیسے دے دو تو پھر میں خلع دوں گا، تو اگر اس کے اس مطالبے پر لڑکی والے راضی ہو جائیں تو پھر ان کو اس کی وہ رقم بھی دینی پڑے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ حضرات کو؟ تو خلع کے اندر مطالبہ لڑکی والے کرتے ہیں، اور اس مطالبے کے نتیجے میں اگر لڑکا راضی ہو جائے، دیکھیں خلع میں یہ شرط ہے
کہ لڑکا اپنی رضامندی سے خلا دے۔ ہمارے ہاں جو عدالتی نظام ہے کہ 3 مہینے وہ لیٹر آتے ہیں عدالت کے، اگر کوئی جواب نہیں گیا تو خلا نامہ کی ڈگری جاری ہو گئی۔ بعض دفعہ لڑکے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے عدالت سے خلا کے لیٹر آئے ہیں، وہ بیرون میں ہے یا کہیں مصروف ہے۔ 3 مہینے جب لڑکا حاضر نہیں ہوا، 4تھے مہینے عدالت کہتی ہے جی آپ کی خلا ہو گئی۔ اب عدالت کا خلا کا جو یہ نظام ہے، اس کی شرعی پیچیدگی اپنی جگہ پر، اس میں ہم نہیں جاتے اس وقت، اس میں علماء کی اپنی بحث ہے کہ آیا عدالت کا یہ طریقہ کار خلا کا معتبر بھی ہے یا نہیں ہے، اس میں بھی علماء کی 2 رائے ہے۔ لیکن آپ حضرات اس وقت اتنا مسئلہ سمجھ لیں کہ خلا میں بھی شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ بیوی مطالبہ کر دے کہ جی میں آپ سے خلا مانگ رہی ہوں، مجھے خلا دے دے، اس نے کہا نہیں دے رہا ہوں، تو نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ نہیں دینا چاہتا، اس لیے وہاں بھی رضامندی شرط ہے۔ ہاں اگر وہ راضی ہو گیا، ان کی آپس میں معاملات طے ہو گئے، اس نے کہا میں خلا دے رہا ہوں لیکن مہر نہیں دوں گا آپ کو، یہ نہیں دوں گا، وہ نہیں دوں گا، لڑکی والوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو آپ کہیں مت دیں، ہماری بچی کی جان چھوڑ دیں، تو ایسی صورت میں اگر لڑکا اس کو خلا دے دے کہ جاؤ میں نے آپ کو خلا دے دی، یا آپ کی مانگی ہوئی خلا کو قبول کر لیا، تو یاد رکھیں خلا کے نتیجے میں جو طلاق پڑتی ہے وہ طلاق بائن کہلاتی ہے۔ پیچھے تفصیل آ گئی، خلا یہ طلاق بائن ہے۔ طلاق بائن آپ نے ابھی سنا تھا پچھلی مجلس میں کہ جس کے نتیجے میں نکاح ختم ہو جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا خلا کے نتیجے میں جو شوہر اور بیوی میں جدائی ہوگی، اس سے واقع ہونے والی طلاق طلاق بائن ہوگی، اور اس کے نتیجے میں نکاح ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کے بعد اگر عورت نے اپنی عدت یعنی 3 پیریڈز گزار لیے، وہ دوسری جگہ نکاح کرنے میں بالکل آزاد ہوگی۔ تو بہرحال یہ خلا ہے کہ اس کا مطالبہ لڑکی یا لڑکی والے کریں۔ دوسری بات یہ کہ اس خلا کے نتیجے میں بیوی کے جو مالی حقوق ہوتے ہیں وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں، وہ پھر شوہر کے ذمہ لازم نہیں ہوتے۔ اچھا، تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر شوہر نے، لڑکے نے مطالبہ کیا کہ میں خلا تو دے رہا ہوں لیکن مجھے اتنی رقم دی جائے، 1 لاکھ روپے دیے جائیں، تو اب سوال یہ ہے کہ شوہر اگر یہ مطالبہ کرے اور لڑکی والے مان لیں تو یہ رقم لینا درست ہے، اس کا استعمال درست ہے۔ اس میں فقہاء نے لکھا کہ اگر موجودہ صورتحال کا ذمہ دار لڑکا ہے، قصور اس کا ہے، اس نے بیوی کو تنگ کیا اور ستایا ہے، اس کے حقوق توڑے ہیں، تو پھر تو اس صورت میں اس کا مانگنا بھی غلط ہے، لینا بھی غلط ہے، استعمال بھی منع ہے۔ لیکن اگر موجودہ سیٹ اپ اور صورتحال کی ذمہ دار لڑکی ہے، اس نے اپنے گھر کو نہیں بسایا، شوہر کے حقوق کو نہ سمجھا اور نہ ادا کیا، بس دیکھا کہ بھئی میرے مطالبات اور میری خواہشات یہاں پوری نہیں ہو رہی ہے اور بڑے بڑے تقاضے میرے پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو فوراً کہا کہ جی مجھے خلا چاہیے، مجھے فارغ کر دیں۔ قصوروار لڑکی ہو، شوہر نہ ہو، تو ایسی صورت میں شوہر نے جو مطالبہ کیا رقم کا، مطالبہ بھی صحیح ہوگا، لینا بھی صحیح ہوگا، اور اس کا استعمال کرنا بھی صحیح ہوگا۔ تو یہ ہے، بہرحال یہ خلا کہلاتا ہے، اور طلاق اور خلا کا فرق میں نے آپ حضرات کے سامنے بہرحال عرض کر دیا ہے۔ تو یہ مسئلہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طلاق کی طرح ہمارے معاشرے میں خلا کے مسائل بھی بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، عام ہیں، ہر آدمی اس سلسلے میں کوئی عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے، کوئی اسٹامپ پیپر بنا رہا ہے، بہرحال ایک تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو ان مسائل میں بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح مسائل کو معلوم کریں، اور ایک ساتھی نے پچھلی مجلس میں بڑی اچھی بات کی، رہنمائی کی کہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک مسلمان معاشرے میں مزاج ہے کہ ہم نکاح کی جب مجلس ہوتی ہے تو اس کے اہتمام کے لیے کہاں آتے ہیں؟ مسجد آ جاتے ہیں نا، سب خاندان جمع ہوا اور رشتہ دار آئے، دوست آئے، پڑوسی آئے، تاریخ رکھی گئی، وقت طے ہوا، یعنی اس نکاح کی مجلس کو چونکہ ایک اہمیت دی، ضرورت دی، تو مجلس کو اختیار کیا، مسجد کو اختیار کیا،
کہ بھئی یہ کام یہاں کا ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھے کہ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اگر یہ معاملہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہو اور یہ رشتہ ختم کرنا ہو، یہ بھی ایک دینی مسئلہ آ گیا، اس میں بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد سے رجوع کرے، وہ علماء سے رجوع کرے، وہ اہل علم سے، مفتیان اکرام سے رجوع کرے، اور ان سے اس مسئلے کو اسی طرح معلوم کرے جس طرح یہ نکاح کے پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ بھئی یہ چیز اب ختم کرنی ہے، اب میں اس کو کس طرح ختم کروں۔ اور یقین کریں جب ہم علماء سے یا مفتیان اکرام سے ان مسائل کی طرف رجوع کریں گے، بہت فائدے میں چلے جائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، بڑوں کو یا قریب والوں کو، بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بڑے اگر دینی علم سے واقف نہیں، وہ پھر شرائط رکھیں گے اور وہ شرائط نقصان دہ ہوتی ہے۔ ان کو یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، وہ کہیں گے بھئی 2 خاندان ہیں، اب ان کو جوڑنا ہے، کیا کرنا ہے، اس سے کہا بھئی تم پر 1 لاکھ روپے اور تم پر اتنے لاکھ روپے، اور یہ چیزیں جو ہم اپنی سر اور گردنوں پہ لے لیتے ہیں، یہ نقصان اس لیے لازم آیا ہے۔ اگر دونوں کہیں بھئی چلو صبح بنوری ٹاؤن جانا ہے، وہاں مفتی صاحب کے سامنے دونوں بیٹھیں گے، ان کے سامنے آپ بھی اپنا مسئلہ رکھیں، وہ بھی اپنا مسئلہ رکھیں، وہ سن کے آپ کو ایک دن بلائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ قرآن اور حدیث میں آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے اس وقت اگر کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا، یہ اس کی مجال نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کوئی یہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ، تو پھر تو ایمان سے خلاصی ہے۔ تو ان مسائل کا شرعی حل امت اگر آج حاصل کرے اور علماء سے رجوع کرے تو یہ زندگیاں بھی بہت ترتیب پہ آ جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔